ہے کہ ایک جوتا پہن کر نہ چلا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جنگ کے اندر سنا کہ جوتا پہن کر رکھا کرو، کیونکہ جوتا جو پہنتا ہے وہ سوار کی طرح ہے۔ جس طرح ایک سواری کرنے والا سوار ہوتا ہے، جوتا پہننے والا بھی سواری ہی کر رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر فرمایا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ کبھی جو ہے وہ ننگے پاؤں بھی چلا کریں۔ ننگے پاؤں چلنے کا بڑے فائدے ہیں۔ بعض کا جو ہے وہ انسان کے ننگے پاؤں جو ہیں وہ ڈائریکٹ مٹی کے اوپر لگیں تو اس سے کئی قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کی طبی لحاظ سے بھی ننگے پاؤں چلنے میں بڑا فائدہ ہے۔ جوتے پہننے کے اور بھی آداب ہیں کہ جوتا جوتا جو ہے وہ بیٹھ کر پہننا چاہیے، جوتے کو جھاڑ کر پہننا چاہیے تاکہ جو ہے جوتے کے اندر کوئی زہریلی چیز، موذی چیز یا سانپ بچھو وغیرہ جو ہے وہ کاٹ نہ لے۔ جوتے جو ہیں وہ بیٹھ کر بھی پہن سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی پہن سکتے ہیں۔ آگے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن یعنی مومن کے بارے میں آیا وہ سجن یعنی قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت بن گئی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ مومن کے ساتھ سجن آیا، دنیا سجن، اور کافر کے ساتھ جنت آیا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا جو ہوتا ہے مومن جو ہوتے ہیں ایمان والے، ان پر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں تو وہ گھبرا سے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتے ہیں۔ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جو ہے پابندیاں لگائی ہیں، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، فحاشی کے کام نہیں کرنے، بے نمازی نہیں رہنا، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ مومن کے لیے ہے، قیامت کے دن جو ہے یہ مومن کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ حدیث یاد کریں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ عربی بول چال کے سبق ہے، سوال ہم نے پڑھا تھا ہم نے عجیب مشافہتوں و کتابتاً زبانی اور تحریری جو ہے وہ جواب دیں۔ اس کے بارے میں تھا حل ھذہ منارۃ، کیا یہ مینار ہے؟ آگے سوال ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ حل ھذہ شجرۃ، کیا یہ شجرۃ یعنی درخت ہے؟ تو جواب ہے لا ھذہ شجرۃ، نہیں یہ درخت نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حل ھذہ مسطرۃ، کیا یہ پیمانہ ہے، فٹا ہے، اسکیل جسے کہتے ہیں۔ تو یہ تو ربیہ ہے، ربیۃ نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، آپ جواب دے سکتے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ کے مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی تھی؟ جواب تھا کہ پسینہ جو ہے موتیوں سے زیادہ چمکدار تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ تو آگے سوال ہے، جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو بعد میں آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کو کیسے محسوس کرتا ہے؟ تو جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرتے جاتے تھے وہاں سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے خوشبو آتی، تو جس راستے سے گزرتے خوشبو آتی اور پیچھے سے جو آ رہا ہے وہ محسوس کر لیتا کہ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزر کر گئے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک یعنی جسم مبارک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن نہ زیادہ موٹا تھا نہ زیادہ ڈھیلا تھا، بلکہ توانا، مضبوط اور خوبصورت تھا۔